أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة ونحل ورمان ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام.
فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن كاسرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدحامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نزاهتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن رحمان نے علم القرآن اس نے تعلیم دی قرآن کی، سکھلایا قرآن جو اس کے عطیہ میں سب سے بڑا عطیہ اور اس کی نعمتوں میں سب سے اونچی نعمت و رحمت ہے۔ انسان کی بساط اور اس کے ظرف پر خیال کرو اور علم قرآن کے اس دریائے ناپید اکنار کو دیکھو۔ بلا شبہ ایسی ضعیف البنیان ہستی کو آسمانوں اور پہاڑوں سے زیادہ بھاری چیز کا حامل بنا دینا رحمان ہی کا کام ہو سکتا ہے، ورنہ کہاں بشر اور کہاں خدا کا کلام۔ تنبیہ سورۃ النجم میں فرمایا تھا علمہ شدید القویٰ الہ، یہاں کھول دیا کہ قرآن کا اصلی معلم اللہ ہے، گو فرشتے کے توسط سے ہو۔ خلق الانسان اس نے پیدا کیا انسان کو، بنایا آدمی۔ علمہ البیان سکھایا اس کو بیان بولنا، پھر سکھلایا اس کو بات کرنا۔ ایجاد وجود عطا فرمانا اللہ کی بڑی نعمت بلکہ نعمتوں کی جڑ ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، ایجاد ذات اور ایجاد صفت۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدمی کو
کی ذات کو پیدا کیا اور اس میں علم میں بیان کی صفت بھی رکھی، یعنی قدرت دی کہ اپنے محافظ ضمیر کو نہایت صفائی اور حسن خوبی سے ادا کر سکے اور دوسروں کی بات سمجھ سکے۔ اسی صفت کے ذریعے سے وہ قرآن سیکھتا سکھاتا ہے اور خیر و شر، ہدایت و ضلالت، ایمان و کفر اور دنیا و آخرت کی باتوں کو واضح طور پر سمجھتا اور سمجھاتا ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، الشمس سورج، والقمر اور چاند بحسبان حساب کے ساتھ ہیں۔ سورج اور چاند کے لیے ایک حساب ہے، یعنی دونوں کا طلوع غروب، گھٹنا بڑھنا یا ایک حالت پر قائم رہنا، پھر ان کے ذریعے سے فصول و مواسم کا بدلنا اور سفلیات پر مختلف طرح سے اثر ڈالنا، یہ سب کچھ ایک خاص حساب اور ضابطہ اور مضبوط نظام کے ماتحت ہے۔ مجال نہیں کہ اس کے دائرہ سے باہر قدم رکھ سکیں اور اپنے مالک و خالق کے دیے ہوئے احکام سے روگردانی کر سکیں۔ اس نے اپنی بندوں کی جو خدمات اور دنوں کے سپرد کر دی ہے، ان میں کوتاہی نہیں کر سکتے۔ ہم وقت ہماری خدمت میں مشغول ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، والنجم و تارے والشجر و درخت یسجدان سجدہ کر رہے ہیں، اور جھاڑ اور درخت مشغول ہیں سجدہ میں، یعنی علویات کی طرح سفلیات بھی اپنے مالک کی مطیع و منقاد ہیں۔ چھوٹے جھاڑ، زمین پر پھیلی ہوئی بیلیں اور اونچے درخت، سب اس کے حکم تکوینی کے سامنے سب سجود ہیں۔ بندے ان کو اپنے کام میں لائیں تو انکار نہیں کر سکتے۔ والسماء رفعها ووضع الميزان، والسماء اور آسمان رفعها اس نے بلند کیا اس کو، وضع اور قائم کر دی، رکھ دی، المیزان میزان اور آسمان کو اونچا کیا اور رکھی ترازو۔ اللہ تطغوا فی المیزان، اللہ تطغوا کہ نہ تم حلل ڈالو، زیادتی کرو، فی المیزان میزان میں کہ زیادتی نہ کرو ترازو میں۔ واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، واقیموا اور قائم کرو، تولو، الوزن وزن کو، بالقسط انصاف کے ساتھ، ولا اور نہ تخسروا خسارہ کر کے دو، نقصان دو، المیزان میزان میں، ترازو میں، اور سیدھی ترازو تولو انصاف سے، اور مت گھٹاؤ تول کو۔ اوپر سے دو دو چیزوں کے جوڑے بیان ہوتے چلے آ رہے تھے، یہاں بھی آسمان کی بلندی کے ساتھ آگے زمین کی پستی کا ذکر ہے، درمیان میں میزان ترازو کا ذکر شاید اس لیے ہو کہ عموماً ترازو کو تولتے وقت آسمان و زمین کے درمیان معلق رکھنا پڑتا ہے۔ یہ اس تقدیر پر ہے کہ میزان سے مراد ظاہری اور حسی ترازو ہو، چونکہ اس کے ساتھ بہت سے معاملات کی درستی اور حقوق کی حفاظت وابستہ تھی، اس لیے ہدایت فرما دی کہ وضع میزان کی یہ غرض جب ہی حاصل ہو سکتی ہے کہ نہ لیتے وقت زیادہ تولو، نہ دیتے وقت کم، ترازو کے دونوں پلے اور باٹ بٹی میں کمی بیشی نہ ہو، نہ تولتے وقت ڈنڈی ماری جائے بلکہ بدون کم بیشی کے دیانتداری کے ساتھ بالکل ٹھیک تولا جائے۔ تنبیہ: اکثر سلف نے وضع میزان سے اس جگہ عدل کا قائم کرنا مراد لیا ہے، یعنی اللہ نے آسمان سے زمین تک ہر چیز کو حق و عدل کی بنیاد پر اعلیٰ درجے کے توازن و تناسب کے ساتھ قائم کیا۔ اگر عدل و حق ملحوظ نہ رہے تو کائنات کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے، لہذا ضروری ہے کہ بندے بھی عدل و حق کے جادہ پر مستقیم رہیں اور انصاف کے ترازو کو اٹھنے یا جھکنے نہ دیں، نہ کسی پر زیادتی کریں، نہ کسی کا حق دبائیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ عدل ہی سے زمین آسمان قائم ہیں۔ والارض وضعها للانام، والارض اور زمین وضعها اس نے رکھ دیا اس کو، للانام مخلوقات کے لیے، اور زمین کو بچھایا واسطے خلق کے کہ اس پر آرام سے چلیں پھریں اور کاروبار جاری رکھیں۔ فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، فیہا فاکہۃ اس میں پھل ہیں، والنخل اور کھجور کے درخت، ذات الاکمام خوشوں والے، اس میں میوہ ہے، اور کھجوریں جن کے میوہ پر غلاف، والحب ذو العصف والریحان، والحب اور غلے ذو العصف بوس والے، والریحان اور خوشبودار پھول، اور اس میں اناج ہے جس کے ساتھ بوس ہے اور پھول خوشبودار، یعنی پھل میوے بھی زمین سے نکلتے ہیں، اور غلہ اناج بھی۔ پھر غلہ میں دو چیزیں ہیں، دانہ جو انسانوں کی غذا ہے اور بوسا جو جانوروں کے لیے ہے، اور بعض چیزیں زمین میں وہ پیدا ہوتی ہیں جو کھانے کے کام نہیں آتی لیکن ان کی خوشبو وغیرہ سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ تو ساتھ کون سی نعمتوں کے، ربکما اپنے رب کی، تم دونوں تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ پھر کیا کیا نعمتیں رب اپنے کی جھٹلاؤ گے تم دونوں، یعنی اے جن و انس، اوپر کی آیات میں تمہارے رب کی جو عظیم الشان نعمتیں اور قدرت کی نشانیاں بیان کی گئیں، تم میں سے کس کس کے جھٹلانے کی جرت کرو گے؟ کیا یہ نعمتیں اور نشانیاں ایسی ہیں جن میں سے کسی
کسی کا انکار کیا جا سکے۔ علماء نے ایک حدیث صحیح کی بنا پر لکھا ہے کہ جب کوئی شخص یہ آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سنے تو جواب دے لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَتِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے ہمارے رب ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، سب حمد و ثنا تیرے ہی لیے ہے۔ تنبیہ گو جن کا ذکر تصریحاً پہلے نہیں ہوا لیکن انعام میں وہ شامل ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورۃ نمبر 51 سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 میں دونوں کا عبادت کے لیے پیدا ہونا مذکور ہے۔ یہ اس آیت کے بعد متصل ہی آدمی اور جن کی کیفیت تخلیق بتلائی گئی ہے، اور چند آیات کے بعد سنفرغ لکم ایھا الثقلان اور یا معشر الجن والانس میں صریحاً جن و انس کو مخاطب کیا گیا ہے۔ یہ قرائن دلالت کرتے ہیں کہ یہاں مخاطب وہی دونوں ہیں۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، خلق الانسان اس نے پیدا کیا انسان کو من صلصال بجنے والی مٹی سے، کالفخار ٹھیکری کی طرح، بنایا آدمی کو کھنکھناتی مٹی سے جیسے ٹھیکرا۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، وَخَلَقَ الْجَانَّ اور اس نے پیدا کیا جن کو من مارج شعلے والی سے، من نار آگ سے، آگ کے، اور بنایا جن کو آگ کے لپیٹ سے، آگ کی لپیٹ سے، اور بنایا جن کو آگ کی لپیٹ سے، یعنی سب آدمیوں کے باپ آدم کو مٹی اور جنوں کے باپ کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ تو ساتھ کون سی نعمتوں کے، ربکما اپنے رب کی، تم دونوں تُكَذِّبَانِ تم دونوں جھٹلاؤ گے، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے تم دونوں۔ آلائی کا ترجمہ عموماً نعمت کیا گیا ہے، لیکن ابن جریر نے بعض سلف سے قدرت کے معنی نقل کیے ہیں، اس لیے جس مقام پر جو معنی زیادہ چسپاں ہوں وہ اختیار کیے جائیں۔ یہاں اس سے پہلے آیت میں دونوں مطلب ہو سکتے ہیں، کیونکہ انس و جن کو خلق وجود سے سرفراز فرمانا اور جماد لا یعقل اسے عاقل بنا دینا اللہ کی بڑی نعمت ہے اور اس کی لامحدود قدرت کی نشانی بھی ہے۔ تنبیہ یہ جملہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اس صورت میں 31 مرتبہ آیا ہے، اور ہر مرتبہ کسی خاص نعمت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے یا شؤون عظمت و قدرت میں سے کسی خاص شان کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اس قسم کی تکرار عرب و عجم کے کلاموں میں بکثرت پائی جاتی ہے۔ رب المشرقین و رب المغربین، رب المشرقین رب ہے دو مشرقوں کا، و رب المغربین اور رب ہے دو مغربوں کا، مالک دو مشرق کا اور مالک دو مغرب کا۔ جاڑے اور گرمی میں جس جس نقطہ سے سورج طلوع ہوتا ہے وہ دو مشرق، اور جہاں جہاں غروب ہوتا ہے وہ دو مغرب ہوئیں۔ انہی مشرقین اور مغربین کے تغیر و تبدیل سے موسم اور فصلیں بدلتی ہیں اور طرح طرح کے انقلابات ہوتے ہیں۔ زمین والوں کے ہزارہا فوائد مصالح ان تغیرات سے وابستہ ہیں، تو ان کا عدل بدل بھی خدا کی بڑی نعمت اور اس کی قدرت عظیمہ کی نشانی ہوئی۔ تنبیہ آیت سے پہلے اور پیچھے دور تک دو دو چیزوں کے جوڑے بیان ہوئے ہیں، اس لیے یہاں مشرقین و مغربین کا ذکر نہایت ہی لطف دیتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ تو ساتھ کون سی نعمتوں کے، ربکما اپنے رب کی، تم دونوں تُكَذِّبَانِ تم دونوں جھٹلاؤ گے، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ مرج البحرین یلتقیان، مرج البحرین اس نے چھوڑ دیا دو سمندروں کو، یلتقیان کہ دونوں باہم مل جائیں، چلائے دو دریا مل کر چلنے والے، بینہما برزخ لا یبغیان، بینہما برزخ ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے، لا یبغیان نہیں وہ تجاوز کرتے آگے بڑھتے، ان دونوں میں ہے ایک پردہ جو ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرے، یعنی ایسا نہیں کہ میٹھا اور کھاری پانی ایک دوسرے پر چڑھائی کر کے اس کی خاصیت وغیرہ کو بالکل یا زائل کر دے، یا دونوں مل کر دنیا کو غرق کر ڈالیں۔ اس آیت کے مضمون کے متعلق کچھ تقریر سورہ فرقان کے اواخر میں گزر چکی ہے، اس کو ملاحظہ کر لیا جائے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ تو ساتھ کون سی نعمتوں کے، ربکما اپنے رب کی، تم دونوں تُكَذِّبَانِ تم دونوں جھٹلاؤ گے، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، یخرج منہما نکلتے ہیں ان دونوں سے، اللؤلؤ موتی، والمرجان اور مونگے نکلتا ہے ان دونوں سے موتی اور مونگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ تو ساتھ کون سی نعمتوں کے، ربکما اپنے رب کی، تم دونوں تُكَذِّبَانِ تم دونوں جھٹلاؤ گے، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔
وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ وَلَهُ الْجَوَارِ، اور اسی کے لیے ہیں جہاز المنشآت اونچے اٹھے ہوئے، فی البحر سمندر میں، کالأعلام اونچے پہاڑوں کی طرح، اور اسی کے ہیں جہاز اونچے کھڑے دریا میں جیسے پہاڑ، یعنی کشتیاں اور جہاز گو بظاہر تمہارے بنائے ہوئے ہیں، مگر خود تم کو اللہ نے بنایا، اسی نے وہ قوتیں اور سامان عطا کیے جن سے جہاز تیار کرتے ہیں ہو، لہذا تم اور تمہاری مصنوعات سب کا مالک وہ خالق وہی خدا ہوا، اور یہ سب اس کی نعمتیں اور قدرت کی نشانیاں ہوئیں۔ تنبیہ، یہ جملہ پہلے جملہ یخرج منہما اللؤلؤ الہ کے مقابل ہے، یعنی دریا کے نیچے سے وہ نعمتیں نکلتی ہیں اور اوپر یہ نعمتیں موجود ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء تو ساتھ کون سی نعمتوں کے، ربکما اپنے رب کی، تم دونوں تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ کل من علیہ فان، کل من علیہ سب کے سب جو اس پر ہیں، فان فنا ہونے والے ہیں، جو کوئی ہے زمین پر فنا ہونے والا ہے۔ ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ویبقى اور باقی رہے گی، وجہ ربک تیرے رب کی ذات، ذو الجلال بزرگی والا، والاکرامی اور کرم والی، اور باقی رہے گا منہ تیرے رب کا بزرگی اور عظمت والا، یعنی زمین و آسمان کی تمام مخلوق زبان حال وقال سے اپنی حاجات اسی خدا سے طلب کرتی ہے، کسی کو ایک لمحہ کے لیے اس سے استغنا نہیں، اور وہ بھی سب کی حاجت روائی اپنی حکمت کے موافق کرتا ہے، ہر وقت اس کا الگ کام اور ہر روز اس کی نئی شان ہے، کسی کو مارنا، کسی کو جلانا، کسی کو بیمار کرنا، کسی کو تندرست کرنا، کسی کو بڑھانا، کسی کو گھٹانا، کسی کو دینا، کسی سے لینا، اس کی شؤون میں داخل ہے۔ وقص علی ھذا، اور اس پر قیاس کر لو۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء تو ساتھ کون سی نعمتوں کے، ربکما اپنے رب کی، تم دونوں تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شان، یسألہ مانگتے ہیں اس سے من جو بھی، فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، کل یوم ہر روز، ہوا فی شان وہ نئی شان میں، اس سے مانگتے ہیں جو کئی ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، ہر روز اس کو ایک دھندا ہے، یعنی دنیا کے یہ کام اور دھندے عنقریب ختم ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد ہم دوسرا دور شروع کریں گے جب تم دونوں بھاری قافلوں، یہ جن و انس کا حساب کتاب ہوگا، مجرموں کی پوری طرح خبر لی جائے گی اور وفاداروں کو پورا صلہ دیا جائے گا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء تو ساتھ کون سی نعمتوں کے، ربکما اپنے رب کی، تم دونوں تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، سنفرغ لکم عنقریب ہم فارغ ہو جائیں گے تمہارے لیے، ایھا الثقلان اے دو بوجھو، ہم جلد فارغ ہونے والے ہیں تمہاری طرف سے، اے وہ دو بھاری قافلوں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء تو ساتھ کون سی نعمتوں کے، ربکما اپنی رب کی، تم دونوں تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، یا معشر الجن والانس یہ گروہ جن و انس، ان استطعتم اگر تم استطاعت رکھتے ہو، ان تنفذوا کہ تم نکل بھاگو، من اقطار کناروں سے، سماوات آسمانوں کے، والارض اور زمین کے، فانفذوا تو بھاگ نکلو، لا تنفذون نہیں تم بھاگ سکتے، الا بسلطان مگر ساتھ ایک زور کے، ایک گروہ جنوں کے اور انسانوں کے، اگر تم سے ہو سکے کہ نکل بھاگو آسمانوں اور زمین کے کناروں سے تو نہیں نکل سکتے کہ بدون سند کے یعنی اللہ کی حکومت سے کوئی چاہے کہ نکل بھاگے تو بدون قوت اور غلبہ کے کیسے بھاگ سکتا ہے؟ کیا خدا سے زیادہ کوئی قوی اور زور آور ہے؟ پھر نکل کر جائے گا کہاں؟ دوسری قلمرو کون سی ہے جہاں پناہ لے گا؟ نیز دنیا کی معمولی حکومتیں بدون سند اور پروانہ راہداری کے اپنی قلمرو سے نکلنے نہیں دیتی، تو اللہ بدون سند کے کیوں نکلنے دے گا؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء تو ساتھ کون سی نعمتوں کے، ربکما اپنے رب کی، تم دونوں تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے، یعنی اس طرح کھول کھول کر سمجھانا اور تمام نشے و افراد پر متنبع کرنا کتنی بڑی نعمت ہے، کیا اس نعمت کی تم قدر نہیں کرو گے اور اللہ کی ایسی عظیم شان قدرت کو جھٹلاؤ گے؟ یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، یرسل علیکما چھوڑ دیا جائے گا تم پر، شواظ شعلہ، من نار آگ میں سے، ونحاس اور دھواں، فلا تنتصران تو نہ تم دونوں مقابلہ کر سکو گے، چھوڑے جائیں تم پر شعلے آگ کے صاف اور دھواں ملے ہوئے، پھر تم بدلہ نہیں لے سکتے، یعنی جس وقت مجرموں پر آگ کے صاف شعلے اور دھواں ملے ہوئے شرارے چھوڑے جائیں گے، کوئی ان کو دفع نہ کر سکے گا اور نہ وہ اس سزا کا کچھ بدلہ لے سکیں گے۔
فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء تو ساتھ کون سی نعمتوں کے ربکما اپنے رب کی تم دونوں تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے مجرموں کو سزا دینا بھی وفاداروں کے حق میں انعام ہے اور اس سزا کا بیان کرنا تاکہ لوگ سن کر اس جرم سے باز رہیں یہ مستقل انعام ہے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں ہر آیت میں نعمت جتائی کوئی اب نعمت ہے اور کسی کی خبر دینا نعمت ہے کہ اسے اس سے بچیں۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ تو جب پھٹ جائے گا آسمان فَكَانَتْ تو ہو جائے گا وَرْدَةً سرخ كَالدِّهَانِ سرخ چمڑے کی طرح تیل کی تلچٹ کی طرح پھر جب پھٹ جائے آسمان تو ہو جائے گلابی جیسے نری تیل کی تلچٹ یعنی قیامت کے دن آسمان پھٹے گا اور رنگ میں لال تری کی طرح ہو جائے گا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء تو ساتھ کون سی نعمتوں کے ربکما اپنے رب کی تم دونوں تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے اے انس و جن۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ فَيَوْمَئِذٍ تو اس دن لا يُسْأَلُ نہ پوچھا جائے گا عن ذنبه اپنے گناہوں کے بارے میں انس ولا جان کوئی انسان اور نہ کوئی جن پھر اس دن پوچھ نہیں اس کے گناہ کی کسی آدمی سے اور نہ جن سے یعنی کسی آدمی یا جن سے اس کے گناہوں کے متعلق معلوم کرنے کی غرض سے سوال نہ کیا جائے گا کیونکہ خدا کو پہلے سے سب کچھ معلوم ہے۔ ہاں بطور الزام وہ تو بھی ضابطہ کا سوال کریں گے کما قال فوربک لنسألنہم اجمعین سورۃ نمبر 15 سورۃ الحجر آیت نمبر 92 یا یہ مطلب ہو کہ قبروں سے اٹھتے وقت سوال نہ ہوگا بعد میں ہونا اس کے منافی نہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء تو ساتھ کون سی نعمتوں کے ربکما اپنے رب کی تم دونوں تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام یعرف المجرمون پہچانے جائیں گے مجرم بسیماہم اپنے چہروں کے ساتھ فیؤخذ بالنواصی تو پکڑے جائیں گے پیشانی کے بالوں سے والاقدامی اور قدموں سے پہچانے پڑیں گے گناہ گار اپنے چہرے سے پھر پکڑا جائے گا پیشانی کے بال سے اور پاؤں سے یعنی چہروں کی سیاہی اور آنکھوں کی نیلگونی سے مجرم خود بخود پہچانے جائیں گے جیسے مومنین کی شناخت سجدہ اور وضو کے اثار و انوار سے ہوگی یعنی کسی کے بال اور کسی کی ٹانگ پکڑ کر جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا یا ہر ایک مجرم کی ہڈیاں پسلیاں توڑ کر پیشانی کو پاؤں سے ملا دیں گے اور زنجیر وغیرہ سے جکڑ کر دوزخ میں ڈالیں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء تو ساتھ کون سی نعمتوں کے ربکما اپنی رب کی تم دونوں تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون هذه یہ ہے جہنم وہ جہنم التي وہ جو يكذب جھٹلاتے تھے بها جس کو المجرمون مجرم یہ دوزخ ہے جس کو جھوٹ بتاتے تھے گناہ گار یعنی اس وقت کہا جائے گا کہ یہ وہی دوزخ ہے جس کا دنیا میں انکار کیا کرتے تھے۔ یطوفون بینہا بین حمیم آن یطوفون بینہا گردش کریں گے اس کے درمیان بینہ اور درمیان حمیم کھولتے پانی کے آن جو سخت گرم ہوگا شدید گرم ہوگا پھریں گے بیچ اس کے اور کھولتے پانی کے یعنی کبھی آگ کا اور کبھی کھولتے پانی کا عذاب ہوگا اعاذنا اللہ منہما ومن سائر انواع العذاب۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء تو ساتھ کون سی نعمتوں کے ربکما اپنے رب کی تم دونوں تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ ولمن خاف مقام ربی جنتان ولمن خاف اور واسطے اس کے جو ڈرے مقام ربی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے جنتان دو باغ ہیں اور جو کوئی ڈرا کھڑے ہونے سے اپنے رب کے آگے اس کے لیے ہیں دو باغ یعنی جس کو دنیا میں ڈر لگا رہا کہ ایک روز اپنے رب کے آگے کھڑا ہونا اور رتی رتی کا حساب دینا ہے اور اسی ڈر کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی سے بچتا رہا اور پوری طرح تقویٰ کے راستوں پر چلا ہے اس کے لیے وہاں دو عالیشان باغ ہیں جن کی صفات آگے بیان کی گئی ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء تو ساتھ کون سی نعمتوں کے ربکما اپنے رب کی تم دونوں تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ فذواتا افنان ہری بھری ڈالیوں والے جن میں بہت سی شاخیں یعنی مختلف قسم کے پھل ہوں گے اور درختوں کی شاخیں نہایت پرمیوہ اور سایہ دار ہوں گی۔
فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء تو ساتھ کون سی نعمتوں کے ربکما اپنے رب کی تم دونوں تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ فیہما عینان تجریان فیہما عینان ان دونوں میں دو چشمے ہیں، تجریانی بہتے ہوئے، ان دونوں میں دو چشمے بہتے ہیں، یعنی جو کسی وقت تھمتے نہیں نہ خشک ہوتے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء تو ساتھ کون سی نعمتوں کے ربکما اپنے رب کے تم دونوں تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ فیہما من کل فاکہۃ زوجان فیہما ان دونوں میں من کل فاکہۃ ہر قسم کے پھلوں میں سے ہیں، زوجانی دو قسم، ان دونوں میں ہر میوہ قسم قسم کا ہوگا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء تو ساتھ کون سی نعمتوں کے ربکما اپنے رب کی تم دونوں تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتین دان متکئین تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، علی فرش ایسے فرشوں پر، بطائنها ان کے استر، من استبرق موٹے تافتے کے ہوں گے، وجن الجنتین اور پھل دونوں باغوں کے پھل توڑیں گے، دونوں باغوں کے دان قریب قریب ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے، تکیہ لگائے بیٹھے بچھونوں پر جن کے استر تافتے کے اور میوہ ان باغوں کا جھک رہا۔ جب ان کا استر دبیز ریشم کا ہوگا تو ابرے کو اسی سے قیاس کر لو، کیسا کچھ ہوگا جس کے چننے میں کلفت نہ ہوگی، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حالت میں بے تکلف متمتع ہو سکیں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء تو ساتھ کون سی نعمتوں کے ربکما اپنے رب کی تم دونوں تکذبان اے جنوں انس تم دونوں جھٹلاؤ گے، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ اے انس و جن فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فیہن ان میں ہوں گی قاصرات جھکانے والیاں، الطرف نگاہوں کو، لم یطمثہن نہیں چھوا ہوگا ان کو، انسن کسی انسان نے، قبلہم ان سے پہلے، ولا جان اور نہ کسی جن نے، ان میں ہوتے ہیں نیچی نگاہ والیاں نہیں قربت کی ان سے کسی آدمی نے ان سے پہلے، اور نہ کسی جن نے، یعنی ان کی عصمت کو کسی نے بھی چھوا، نہ انہوں نے اپنی ازواج کی سوا کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء تو ساتھ کون سی نعمتوں کے ربکما اپنے رب کی تم دونوں تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ کأنہن الیاقوت والمرجان کأنہن الیاقوت گویا کہ وہ یاقوت ہیں، والمرجان اور موتی، وہ کیسی جیسے کہ لال اور مونگا، یعنی ایسی خوش رنگ اور بیش بہا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء تو ساتھ کون سی نعمتوں کے ربکما اپنے رب کی تم دونوں تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان ہل کیا جزاء بدلہ ہے الاحسانی احسان کا، الا الاحسان سوائے احسان کے کچھ اور ہے، اور کیا بدلہ ہے نیکی کا مگر نیکی، یعنی نیک بندگی کا بدلہ نیک ثواب کے سوا کیا ہو سکتا ہے۔ ان جنتیوں نے دنیا میں اللہ کی انتہائی عبادت کی تھی، گویا وہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، اللہ نے ان کو انتہائی بدلہ دیا۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین سورۃ نمبر 32 سورۃ السجدہ آیت نمبر 17۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء تو ساتھ کون سی نعمتوں کے ربکما اپنے رب کی تم دونوں تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ ومن دونہما جنتان ومن دونہما اور ان دونوں کے علاوہ جنتان دو باغ ہیں، اور ان دو کے سوا اور دو باغ ہیں، شاید پہلے دو باغ مقربین کے لیے تھے اور یہ دونوں اصحاب یمین کے لیے ہیں، واللہ عالم۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء تو ساتھ کون سی نعمتوں کے ربکما اپنے رب کی تم دونوں تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ مدہامتان نہایت سبز گہرے سبز، جیسے سیاہ سبزی جب زیادہ گہری ہوتی ہے تو سیاہی مائل ہو جاتی ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء تو ساتھ کون سی نعمتوں کے ربکما اپنے رب کی تم دونوں تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ فیہما عینان نضاختان فیہما عینان ان دونوں میں دو چشمے، نضاختان جوش مارنے والے، نضاختان ان میں دو چشمے ہیں ابلتے ہوئے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء تو ساتھ کون سی نعمتوں کے ربکما اپنے رب کی تم دونوں تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ فیہما فاکہۃ ونخل ورمان
ونخل ورمان فیہما فاکہۃ، دونوں میں پھل ہیں، ونخل اور کھجور کے درخت، ورمان اور انار، ان میں میوے ہیں اور کھجوریں اور انار، مگر یہاں کے انار اور کھجوروں پر قیاس نہ کیا جائے، ان کی کیفیت اللہ ہی جانے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء تو ساتھ کون سی نعمتوں کے، ربکما اپنے رب کی، تم دونوں، تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ فیہن خیرات حسان، فیہن خیرات ان میں اچھی عورتیں ہیں، بہترین عورتیں ہیں، حسان خوبصورت، ان سب باغوں میں اچھی عورتیں ہیں، خوبصورت یعنی اچھے اخلاق کی خوبصورت اور خوبصورت۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء تو ساتھ کون سی نعمتوں کے، ربکما اپنے رب کی، تم دونوں، تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ حور مقصورات فی الخیام، حور مقصورات، حور مقصورات فی الخیام، حور حوریں مقصورات ٹھہرائی ہوئی، روکی ہوئی، فی الخیام فی خیام خیموں میں، حوریں رکی رہنے والیاں خیموں میں۔ 310 اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت ذات کی خوبی گھر میں رکے رہنے ہی سے ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء تو ساتھ کون سی نعمتوں کے، ربکما اپنے رب کی، تم دونوں، تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، لم یطمثہن نہیں چھوا ہوگا ان کو، انسن کسی انسان نے، قبلہم ان سے پہلے، ولا جان اور نہ کسی جن نے، نہیں ہاتھ لگایا ان کو کسی آدمی نے ان سے پہلے اور نہ کسی جن نے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء تو ساتھ کون سی نعمتوں کے، ربکما اپنے رب کی، تم دونوں، تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، متکئین تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، علی رفرف مسندوں پر، خضر سبز، وعبقری اور نادر، حسان نفیس، تکیہ لگائے بیٹھے سب مسندوں پر اور قیمتی بچھونے نفیس پر۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء تو ساتھ کون سی نعمتوں کے، ربکما اپنے رب کی، تم دونوں، تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تبارک اسم بہت ببرکت ہے نام، ربک تیرے رب کا، ذی الجلال جو صاحب جلال ہے، والاکرام اور کریم ہے، صاحب اکرام ہے، بڑی برکت ہے نام کو تیرے رب کی جو بڑائی والا اور عظمت والا ہے، یعنی جس نے اپنے وفاداروں پر ایسے احسان و انعام فرمائے۔ اور غور کرو تو تمام نعمتوں میں اصلی خوبی اسی کے نام پاکی کی برکت سے ہے، اسی کا نام لینے سے یہ نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، پھر سمجھ لو جس کے اسم میں اس قدر برکت ہے مسمى میں کیا کچھ ہوگی۔ ونسأل الہ الکریم، ونسأل الله الكريم الوهاب ذا الجلال والإكرام أن يجعلنا من أهل الجنتين الأوليين، آمين۔ تم سورة الرحمن ولله الحمد۔